السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ النحل کی آیت نمبر 8 سے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے جانوروں کو تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی انسانوں کے تابع کر دیا کہ انسان ان جانوروں سے مختلف قسم کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا، والخیلہ کہ اسی اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کو بھی پیدا کیا، والبغالہ اور خچروں کو بھی پیدا کیا، والحمیرہ اور گدھوں کو بھی پیدا کیا، لترکبوہا تاکہ تم سواری کرو ان پر، یعنی شروع میں لام کا معنی تاکہ، لترکبوہا اور ہا کی ضمیر جو ہے ان جانوروں کی طرف جاتی ہے، لترکبوہا تاکہ تم سواری کرو ان جانوروں پر، وزینتاً اور زینت کے لیے انہیں پیدا کیا، یعنی اصل مقصد تو ان جانوروں کا ان پر سواری کرنا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زینت کے اسباب بھی ہیں۔ وَيَخْلُقُ اور پیدا کرتا ہے ما ان کو لا تعلمون جن کو تم نہیں جانتے، یعنی زمین کے نچلے حصے میں یا پھر صحراؤں میں، جنگلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوقات کو بھی پیدا کیا جن کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر قصد السبیل سیدھی راہ ہے، یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ پر ہی سیدھی راہ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں تمام باتوں کو واضح کر دیا وہی سیدھی راہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے تمام راستوں کو واضح کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْهَا اور اس میں سے دائرون کچھ ٹیڑھی بھی ہیں، یعنی مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ پر ہی سیدھی راہ جا کر پہنچتی ہے، یعنی اللہ نے جو تمام احکامات بیان کر دیے وہی سیدھے ہیں، وہی سچے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے اور انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ ٹیڑھی راہیں بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر بیان کر دی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لَهَدَاكُمْ تو ہدایت دیتا تم کو اجمعین سب کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جبر نہیں کیا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا تو یہ جبر ہوتا۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کے راستے بیان کر دیے کہ انسان اس میں سے جس کو چاہے اختیار کرے، یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا، تمام انسانوں کو ایک ہی راہ پر چلا دیتا تو پھر یہ آزمائش جو ہے ختم ہو جاتی، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے جسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ هو الذی وہی اللہ تعالیٰ ہے انزلہ نازل کیا من السماء آسمان سے مان پانی، لاکم تمہارے لیے منہ اس سے شرابن پینا بھی ہے، ومنہ اور اسی سے شجرن درخت بھی اگتے ہیں، فیہی اور اس میں تسیمون تم اپنے جانور بھی چراتے ہو، جیسا کہ اس کی تفسیر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے انسانوں کو اتنی سمجھ بوجھ دی کہ انسانوں نے ان پانی کو چشموں کے ذریعے، نہروں کے ذریعے، یعنی اس پانی کو ذخیرہ کر لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پانی کی سطح اتنی اونچی کر دیتا کہ انسان پانی لے بھی نہ سکتے، یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا، اپنے ان احسانات کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کیے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے پانی نازل کیا، جس سے ہم پیتے بھی ہیں، جس سے درخت بھی اگتے ہیں، اور جس سے ہم خود بھی سیراب ہوتے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی کرتے ہیں۔ یوں بھی تو اگاتا ہے لاکم تمہارے لیے بھی اس کے ساتھ ذرا کھیتی، یعنی اس پانی کے ساتھ، یعنی وہی اللہ تعالیٰ ہے جو اس پانی کے ساتھ کھیتی بھی اگاتا ہے، وزیتونہ اور زیتون بھی، والنخیلہ اور کھجور بھی، والعنابہ اور انگور بھی، ومن کل ثمراتی اور ہر طرح کے پھل۔ انا بے شک فی ذالک اس میں لآیت نشانیاں ہے، لقوم یتفکرون غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اسی بات کو بیان کیا کہ قرآن کریم انہی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کو خوب سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ وَسَخَّرَ اور مسخر کیا لاکم تمہارے لیے لیلہ رات کو، والنہارا اور دن کو، وشمسا سورج کو، والقمرا اور چاند کو، والنجوم اور ستاروں کو، مسخرات یہ مسخر ہیں بیامری ہی اس اللہ کے حکم سے، یعنی بیامری ہی میں ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے، یعنی یہ تمام جو ہے اسی اللہ کے حکم کے ساتھ پابند ہے۔ انا بے شک فی ذالک اس میں لآیات نشانیاں ہے، لقوم یعقلون عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقوم یتفکرون، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقوم یعقلون عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ یعنی کس طرح کبھی رات چھوٹی دن لمبا، کبھی دن چھوٹا اور رات لمبی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سورج اور چاند جو ہے یہ اپنی اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں رہتے ہیں، یعنی کبھی بھی ان میں کوئی بھی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح ستارے جو ہیں آسمان کی زینت ہے، اور رات کے اندھیروں میں بٹکے ہوئے مسافروں کے لیے دلیل راہ ہیں۔ یعنی یہ تمام اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام نشانیوں میں، ان تمام اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ تمام چیزیں اس بات کی گواہ ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی وہ ایک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ایک اللہ کی عبادت کریں، اس ایک اللہ سے مانگے، اسی ایک اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھے۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔